صل على محمد وآل محمد. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الصلاۃ والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین وخاتم النبیین ابی القاسم محمد. اللہم صل علی محمد وآل محمد وعجل فرجہم. اما بعد فقد قال اللہ تعالی فی کتاب المبین وفرقان الحمید وقولہ الحق فبأي آلاء ربكما تكذبان. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. شروع کرتے اللہ کے نام سے جو رحمان و رحیم ہے، جو بہترین خالق و مالک ہے، جس نے انسان کو زمین پر بھیجنے سے پہلے اس کی بیسک نیسیسٹیز کا خیال رکھا. انسان کے کھانے کا، اس کے رہنے کا، اس کی تمام بیسک نیسیسٹیز کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے مہیا کیا، اور بہت کچھ عطا کرنے کے بعد اللہ قرآن مجید میں کہتا ہے فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ. تم کن کن نعمتوں کا انکار کرو گے، کن کن نعمتوں کو جھٹلاؤ گے. اور اپنی نعمتوں کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے قرآن مجید میں بارہا پیش کیا. ایون اپارٹ فرام دیٹ، اگر ہم جب غور و فکر کرتے، جب ہم اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی نعمتوں پہ غور کرتے کہ کتنا اللہ نے ہم کو نوازا ہے، ایک ایک باریکیوں کا خیال رکھا. جیسے کہ اگر ہم آج قرآن مجید کی سورہ طٰہٰ کی آیت نمبر 53 and 54 کو دیکھیں. سورہ نمبر 20 سورہ طٰہٰ آیت نمبر 53 میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے کہ اس نے تمہارے لیے زمین کو گہوارہ بنایا ہے اور اس میں تمہارے لیے راستے بنائے ہیں اور آسمان سے پانی برسایا، جس کے ذریعے اس نے مختلف قسم کے ڈفرینٹ ٹائپس کے ویجیٹیشنز، مختلف قسم کے نباتات کو، جوڑوں کو پیدا کیا. پھر آیت نمبر 54 سورہ طٰہٰ میں اللہ کہتا ہے کہ تم خود بھی کھاؤ اور اپنے جانوروں کو چراؤ، تاکہ صاحبان علم کے لیے، صاحبان عقل کے لیے اس میں نشانیاں پائی جاتی ہے. تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ ذکر کر رہا ہے نباتات کی، اپنی نعمتوں کی، زمین کا گہوارہ، آسمان کا فرش، آسمان کا شامیانہ اور برستا ہوا پانی، جس کے ذریعے خدا مختلف ٹریز، فروٹ، ویجیٹیبلز، پلانٹس، ان چیزوں کا ذکر کر رہا ہے. اور بہت زیادہ گہری آیت ہے، مگر اس سے ایک نقطہ لے کے آگے بڑھ کہ ہم نے اپنی لائف میں بہت سارے ویجیٹیبلز دیکھے، بہت سارے پلانٹس دیکھے، بہت ساری فروٹس دیکھے، بہت سارے ایڈیبل ایسی خدا کی مخلوق دیکھی ہے جو بہت ہی نیوٹریشیس ہوتی ہے. اسناد معتبر کے ساتھ بڑی روایات میں جو بہت ہی صحیح روایات ہے، معتبر ہے، کہ نبی پاک حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجہم. وی آل نو کہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ریگستان میں رہتے تھے، ڈیزرٹ میں رہتے تھے، اور ڈیزرٹ میں بڑی ہیٹ بھی ہوتی ہے اور ریت بھی بڑی گرم ہوتی ہے. تو روایات کہتی ہے کہ جب نبی پاک مرتبہ ڈیزرٹ سے گزر رہے تھے تو جو ہیٹ ہوتی ہے، یعنی آپ تھوڑا انکمفرٹ فیل کی. تو جب آپ وہاں سے گزر رہے تھے اور آپ نے اس گرمی کو، اس ریت کو محسوس کیا، تو there was a weed, there was a plant کہ جو آپ کے پیروں کے نیچے گرو کیا. نا یہ نبی نے اس پہ قدم رکھا یا یہ خود گرو ہوا اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے حکم سے، تاکہ نبی کو سکون ملے، راحت ملے. مگر ایک ایسا ویڈ تھا جو نبی کے راستے پہ بچھا، اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس پر سے گزر گئے، اور آپ نے جو حدت کو کم محسوس کیا، جو گرمی کو کم محسوس کیا، جو راحت کو محسوس کیا، تو رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس پلانٹ کو دعا دی، اس سبزی کو، اس پلانٹ کو، اس ویڈ کو آپ نے دعا دی.
اور جب آپ نے دعا دی تو اس دن سے اس کے نام تو مختلف ہے، عربک میں کتابوں میں موجود ہے، ایون ٹوڈے بھی جو اس کے بوٹانیکل نیمز موجود ہیں، مگر یہ مشہور ہو گیا کیونکہ دعا رسول خدا نے دی تھی اور راحت اس نے نبی پاک کو دی تھی، تو یہ مشہور ہو گیا ود دا نیم آف بقلۃ المبارکہ، مبارک، ا بلیسڈ پلانٹ. تو یہ اس نام سے مشہور ہو گیا. اینڈ دس واز ایڈیبل، یہ کھانے کے لائق تھا. اور امیزنگ پارٹ یہ ہے کہ یہ ایک ایسا پلانٹ ہے جس کو آپ رو بھی کھا سکتے ہو، آپ لائک ان اے سیلڈ، آپ اس کو ایسے کچا رو ان کوکڈ بھی کھا سکتے ہو، اور آپ اس کو پکا کر بھی کھا سکتے ہو. You could use it like in your salads اور سوپ یا بھاجی، گرین لیفی ویجیٹیبل کے طور پہ آپ اس کو کھا سکتے ہو. تو نبی پاک بھی اس کو تناول کرتے تھے، رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بھی اس کو کھایا کرتے تھے. اور آپ کو یہ سبزی بڑی پسند تھی، آپ کو یہ ساگ یا یہ پلانٹ، یہ جو بھاجی، یہ آپ کو بڑی پسند تھی. obvious ہے کہ جو چیز نبی پاک کو پسند ہو وہ ان کی آل کو بھی پسند ہوگی. جسے رسول خدا دعا دے دے وہ کتنا نیوٹریشس ہوگا، کتنا بابرکت مبارکہ ہوگا. اور جو نبی تناول کرے، کیسے ممکن ہے کہ اگر آپ اس غذا کو آپ اگر تناول کرتے تو آپ کی آل رہ جائے. تو روایت نے لکھا، اور بڑی ہی ریفرنسز کے ساتھ بہت ہی معتبر روایتوں میں، کہ رسول خدا کی یہ جو پلانٹ تھا یہ جناب سیدہ سلام اللہ علیہا کو بھی بڑا عزیز تھا، بڑا پسند تھا. اور راوی ہے ابا عبداللہ امام جعفر صادق علیہ السلام، اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجہم. ابا عبداللہ امام جعفر صادق علیہ السلام فرماتے کہ دیر از نو ویجیٹیبل مور نوبل اینڈ بینیفیشیل ٹو مین کائنڈ دین پرسلین. جو عربک میں جو حدیث ہے امام صادق علیہ السلام کی، جس میں لفظ اشرف اور انفع یعنی پروفیٹیبل، نفع بخش، مولا کیا فرما رہے، کوئی ویجیٹیبل یا کوئی گرین لیفی ویجیٹیبل ایسا نہیں ہے قرۂ ارض پہ جو اس سبزی سے زیادہ نفع بخش ہو، اس سے زیادہ اشرف، اس سے زیادہ نوبل ہو. اینڈ دین امام کنٹینیوز ٹو سے، یعنی ابا عبداللہ امام جعفر صادق علیہ السلام پھر اسی حدیث کو مکمل کرتے. پہلے امام نے اس کا بینیفٹ بتایا کہ زمین پر ایسا کوئی ویجیٹیبل اتنا نفع بخش نہیں ہے جتنا یہ ہے. اور پھر امام نے کہا کہ یہ وہ سبزی ہے جسے بقلۃ الفاطمہ بھی کہا جاتا ہے، جو جناب یا کچھ دوسری حدیث ہے، سکسth امام ہی سے جو دوسری حدیث ہے جس میں اسے بقلۃ زہرا بھی کہا گیا، کہ یہ وہ پلانٹ ہے، یہ وہ گرین لیفی ویجیٹیبل ہے جو جناب سیدہ سلام اللہ علیہا کو بہت پسند تھا اور آپ بہت زیادہ تناول کرتی تھی. اور یہ ایک ایسی سبزی آف کورس جس کے اندر اگر اہل بیت نے اس کو یوز کیا ہے، کنزیوم کیا ہے، دیٹ مینز اس کے نیوٹریشس ویلیو کی تو کوئی ہم کمپیئر ہی نہیں کر سکتے کہ کتنا زیادہ یہ نفع بخش ہوگا. تو امام نے پہلی چیز اس کے فائدے کو بہت ہی شارٹلی بتا دیا. دوسرا امام نے کہا کہ یہ سبزی، یہ ویجیٹیبل جناب سیدہ سلام اللہ علیہا کو بہت زیادہ پسند تھا اور آپ اس کو کنزیوم کیا کرتی تھی. اینڈ دا تھرڈ پارٹ آف دا حدیث امام علیہ السلام سیز آف کورس وتھ ڈیو ریفرنسز جو موجود ہیں، کہ امام یہ بھی فرماتے کہ یہ سبزی جو جناب سیدہ کے نام سے مشہور تھی، یعنی بقلائے فاطمہ یا بقلۃ الزہرا کے نام سے مشہور تھی، اسے بنی امیہ نے بغض بنت پیمبر میں، بغض بنت رسول میں اسے بقلۃ الحمقہ کا نام دے دیا، یعنی فوڈ آف دا ایڈیٹس، نعوذ باللہ. یعنی وہ جو ویجیٹیبل آف فاطمہ تھا اسے ویجیٹیبل یا فوڈ آف دا ایڈیٹس کے نام سے وہ مشہور ہو گیا.
اور اس کو اتنا زیادہ ڈیفیم کر دیا، اتنا زیادہ اس کو پست قرار دے دیا کہ یہ تو بس غریب کھاتے ہیں، یہ تو غریبوں کی سبزی ہے، اور بس اس کو پیسے والے نہیں کھاتے، اس کو امیروں کو پسند نہیں ہے. اینڈ ون آف دا ریزنز وچ دے سے ان ڈیفینس آف بنی امیہ اس کے یہ کیونکہ بہت ایزیلی ایکسیسیبل تھی، یہ بہت ہی راستوں پہ گرو کرتی تھی، فٹ پاتھ پہ گرو کرتی ہے. ویڈز آف کورس کہ ویڈز تو بہت ہی ایزیلی کہیں بھی گرو ہو جاتے ہیں، تو کیونکہ یہ بہت ایزیلی ایکسیسیبل تھی، غریب اس کو تناول کرتے تھے، لوور اکنامک سٹیٹس رکھنے والے اس کو زیادہ تناول کرتے تھے. ایون ان انڈیا اٹ از نون ایز پور پیپل اسپینچ، غریبوں کی پالک. تو یہ انڈیا میں بھی اس نام سے مشہور ہے. اینڈ امیزنگ پارٹ از کہ انڈیا میں یہ بڑا مشہور ہے، انڈیا میں یا مشہور تھا، یہ بہت زیادہ پایا جاتا تھا، اور انڈیا میں بھی گجرات میں یہ بہت زیادہ پایا جاتا تھا. ناؤ دیز ڈیز میں بھی اس کا گروتھ ہوگا، مگر کیونکہ ہم اس سے اویئر نہیں ہیں تو شاید ہم اس کو نہیں کنزیوم کرتے، بٹ اٹ از اویلیبل. اس کے سیڈز بھی اویلیبل ہے. چاہیے کون سے؟ آئی تھنک آئی ڈڈ ناٹ مینشن دا نیم. اٹس نون ایز پرسلین. پرسلن انگلش میں کہتے ہیں، اردو میں اسے قلفہ کہتے ہیں یا خرفہ کہتے ہیں، اور پرشین میں اس کو خلفہ کہتے ہیں، اور اس کے مختلف نام ہیں، مگر انگلش میں اٹس اویلیبل. اس کی آپ اس کو نیوٹریشس ویلیو دے کے، جیسے میں نے ابھی کہا کہ یہ گجرات میں زیادہ اویلیبل تھی یا مہاراشٹر میں بھی اویلیبل تھی. تو وین یو گو بیک اینڈ یو اسٹڈی دس پرٹیکولر پلانٹ، یہ آپ اپنے کچن گارڈن میں بھی گرو کر سکتے. اس کے سیڈز اویلیبل ہے، آپ کو کسی بھی میڈیسنل شاپ پہ شاید مل جائے گی. اس کے سیڈز اویلیبل ہے، تو آپ پرسلین سیڈ سے آپ اس کو گھر میں کچن گارڈن میں گرو کر سکتے ہو، اینڈ بہت ایزیلی یہ گرو بھی ہو جاتے. اٹس ویری نیوٹریشس، full of omega acid, it's full of antioxidants, no fats, no cholesterol. تو ادروائز بھی نیوٹریشس ویلیو بہت زیادہ ہے. اور کمال کی بات یہ کہ انڈیا میں اس کی قدر جاننے والا، انڈیا میں اس کو ہائیلی ریکمینڈ کرنے والے کوئی اور نہیں، فادر آف اور نیشن مہاتما گاندھی جی ہے. تو مہاتما گاندھی جی نے بھی اس گرین لیفی ویجیٹیبل، اس پرسلن کو بہت زیادہ ریکمینڈ کیا تھا. ایک تو یہ نیوٹریشس ویلیو رکھتا ہے، دوسرا کہ ایزیلی گرو کرتا ہے، اور اتنا ایکسپینسو بھی نہیں، اٹس ویری چیپ. ادروائز تو کوئی بھی کلاس، کوئی بھی اسٹیٹس کا انسان اس کو یوز کر سکتا ہے، اسے کنزیوم اپنے ڈیلی ڈائٹ میں کر سکتا ہے. تو جناب سیدہ کی پسندیدہ سبزی ہے. دشمن نے چاہا کہ اس کو بہت زیادہ چھپا دیا جائے، اس کو مٹا دیا جائے، اس کو ڈیفیم کیا جائے. الحمدللہ بی بی کے چاہنے والے اسے فیمس کرے، اسے لوگوں میں مشہور کرے. اپنے گھر میں اگر آپ کے پاس وہ فیسلٹی ہے تو آپ اس کو گرو کرے، اور انشاءاللہ ہم اس کو تناول بھی کرے. اور جب ہمارے گھروں میں جناب سیدہ کا دسترخوان ہوتا ہے، جناب سیدہ کے نام پہ جب ہم لوگوں کو کھانا کھلاتے، بی بی کی نیاز ہوتی ہے، تو انشاءاللہ اس چیز کو بھی انکلوڈ کرے جو جناب سیدہ کے نام سے ایز امام جعفر صادق علیہ السلام سیڈ کہ یہ سبزی فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا ہے. اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجہم.